بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ارتفاق دوم یا معاشرے کو ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس کی وضاحت کے لیے شاہ صاحب نے اپنی مشہور عالم تصنیف حجت البالغہ میں 3 ابواب رکھے ہیں، یعنی انہیں 3 عنوانات وہاں قائم کیے۔ نمبر 1 فن آداب معاش، اور دوسرا ہے تدبیر منزل، اور تیسرا اقتصادیات یا فن معاملات۔ یعنی یہ تدبیر منزل کے پھر 3 اجزاء ہیں، ایک جز فن آداب معاش، دوسرا تدبیر منزل، اور تیسرا اقتصادیات یا فن معاملات۔ اب یہ فن معاملات کیا ہے؟ فن آداب معاش میں زندگی کے ایسے اصول اور موزوں طریقے بتائے جاتے ہیں جن کی روشنی میں معاشرے کی پہلی منزل کی ضروریات زندگی کو صحیح تجربات اور مشاہدے کی کسوٹی پر پرکھا جاتا ہے، اور پھر ان میں سے وہ باتیں اختیار کی جاتی ہیں جن کا نفع بہت زیادہ اور نقصان بہت کم۔ فن آداب معاش کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی وہ ضروریات زندگی کے حصول کے لیے ذرائع اختیار کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اس کو یہ پیش نظر رہنا چاہیے ان کے لیے کوئی اصول اور ضابطہ متعین کرے، اور ان اصول اور ضابطوں کے اندر، کیونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ضائع کرتا رہے، بلکہ سب سے پہلے وہ سوچ بچار کی بنیاد پر ایک راستے کا تعین کرے، اور پھر اس راستے کے لیے حدود اور قیود کا تعین کرے، پھر ان حدود اور قیود کی بنیاد پر وہ معاملات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نفع بخش ہو اور نقصانات کا کم سے کم اندیشہ ہو۔ اور اگر نقصانات کے کم سے کم اندیشے کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو پھر یہ انسان کی زندگی کی ساری تگ و دو ضائع ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ انسان کی زندگی کی تگ و دو جو ہے وہ ضائع جائے، کیونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اگر آخرت کے حوالے سے ہے تو دنیا میں بھی اس کی محنت اور اس کے سرمایے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے، ان کی محنت کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہے۔ اگر ضائع کرنا چاہتے تو پھر معاش کے اصول اور ضابطے اللہ تعالیٰ نہ بتاتے۔ جتنے بھی اصول اور ضابطے بتائے ہیں، جس کا پہلے ذکر ہوا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ معاش اختیار نہ کرے کہ کسی کو اپنا غلام بنائے، کوئی ایسا طرز کمائی اختیار نہ کرے کہ محنت کوئی اور کرے اور اس کے نتائج کوئی اور حاصل کرے، تو اس لیے یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے اپنی ضروریات زندگی کی تکمیل کے لیے، اور یہ طور و طریقہ رائے کلی اور مذاق لطیف اور ذوق جمال کی عین مطابق ہوتے ہیں۔ وہاں پر جو پہلے ذوق جمال کا تذکرہ کیا تھا تو یہ ساری چیزیں ذوق جمال میں شامل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ انسان تگ و دو اور محنت کرتا رہے اور انجام میں وہ ذلیل ہوتا رہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روایت ہے کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه، کہ مومن کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ اور صحابہ کرام نے فرمایا کہ وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ، کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ يَتَعَرَّضُ بِالْبَلَاءِ مَا لَا يُطَاقُ، کہ وہ ایسی چیز کے ساتھ اس کا سامنا ہو جائے کہ وہ اس کا نہ طاقت رکھتا ہو نہ اس پر کنٹرول رکھتا ہو۔ تو اب وہ کوئی بھی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے روزگار کے لیے کوئی بھی ایسا راستہ اختیار کرے کہ پھر اس میں وہ دنستا چلا جائے اور اس کی محنت کا کوئی ثمر نہ ہو۔ مثلاً کھانے پینے، رہنے سہنے اور اوڑھنے پہننے اور طرز زندگی کے موزوں طریقے اختیار کرنا اور شائستگی کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں پیش نظر اس میں رہنی چاہیے۔ یہ فن آداب معاش۔ اور اسی تدبیر منزل کا دوسرا شق وہ تدبیر منزل ہے، گھریلو زندگی کا نظام۔ اس میں پہلا تھا فن آداب معاش، کیونکہ یہ گھریلو زندگی کی بنیادی ضروریات کی تکمیل کے لیے ہے، اور گھریلو زندگی کے نظام کے لیے دوسرا تدبیر منزل۔ تدبیر منزل حکمت کا ایک فن، سمجھداری کا، جس میں یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ گھر والوں کی باہمی ربط اور ضبط اور تعلقات میں ارتفاق کی ترقی یافتہ شکل کی حفاظت کی کیا صورت ہونی چاہیے۔ یعنی آپ آپس میں رہتے ہیں گھر میں، تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ہمارے آپس کے مزاج کیسی ہے، ہماری طبیعت کیسی ہے، ہم باہم کیسے رہ سکتے ہیں، ہماری زیادہ سے زیادہ باہم رہنے کی کیا جو ہے وہ طریقہ کار ہو سکتے ہیں۔
اور اس ایک ساتھ رہنے کے لیے اور جمع رہنے کے لیے اور متفق رہنے کے لیے ہمارے کیا اقدامات مناسب ہوں گے، اس میں حسن تدبیر اور رائے کلی کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ حسن تدبیر ہمیشہ ایسے بنیاد پر پیش آنا اور ایسے فیصلے کرنا کہ وہ باہم ایک ساتھ رکھ سکتے ہوں، ان کو منتشر کرنے کے اسباب پیدا نہ کریں۔ تدبیر منزل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان کو بقائے نوع کے لیے توالد و تناسل کی ضرورت تھی، جس کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ میاں بیوی دونوں حسن معاشرت اور خوش اسلوبی سے زندگی بسر کریں، کیونکہ حسن معاشرت تب ممکن ہے کہ جب ان کے درمیان تعلقات بہتر استوار ہوں۔ جیسے پہلے وہاں جو پیچھے ذکر ہوا وہ ایک جمال کے حوالے سے، تو اگر اس کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو پھر جب بچے پیدا ہوں گے اور ایسی عورت گھر میں ہوں گی کہ جس کی نہ اخلاق ہے، نہ اطوار ہے، نہ کردار ہے، تو وہ بچے جو بعد میں پیدا ہوں گے ان بچوں کی کردار پر بھی غلط اثر پڑتا ہے۔ عموماً ہم اپنے معاشروں میں دیکھتے ہیں جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑے اور گالم گلوچ اور شور شرابے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے نتیجے میں بعد میں جو اولاد ہوتی ہیں وہ ان کیفیات کو دیکھ کر ان کی ذہنی ساخت یہی بن جاتی ہے۔ پھر وہ جس کے گھر میں جاتے ہیں تو یہ تقریباً معاشرے کے لیے ایک مضر سطح کی جو ہے نسل کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ جس گھر میں ان کی اولاد جاتے ہیں وہ اسی روش کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، کیونکہ بچوں پر وہی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں جو وہاں اس ماحول میں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ صبح شام وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور شکایت لگایا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بیٹے نے آج مجھے اور میری گھر والی دونوں کو مارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ بلاؤ اس کو، کیوں ایسا کیا ہے؟ تو اس کے بیٹے کو بلایا، اس سے پوچھا کہ کیوں آپ نے مارا ہے؟ اس نے بولا میں نے تو مارا نہیں ہے۔ اس نے بولا پھر کیا مسئلہ تھا؟ کہ یہ دونوں لڑ رہے تھے، چمٹے ہوئے تھے آپس میں نے ان کو چھڑایا ایک دوسرے سے۔ اس نے بولا کیسے چھڑایا؟ تو کہہ رہے میرے پاس، میں اونٹوں کو چرا رہا تھا، واپس آیا، میرے پاس لاٹھی تھی، تو میں نے دیکھا کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، تو میں نے ایک لاٹھی ابو کو مارا اور ایک لاٹھی امی کو مارا، یہ دونوں الگ ہو گئے۔ تو اس نے بولا آپ نے ایسا کیا کیوں؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہم جب اونٹ چراتے ہیں تو اونٹ میں ایک مخصوص کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کا تالو لٹک جاتا ہے، تو اس حالت میں پھر وہ باہم ایک دوسرے کو گردن سے پکڑ کے ایک دوسرے کو گھسیٹنے لگ جاتے ہیں، تو وہ پھر کسی طریقے سے چھوٹتے ہی نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو لاٹھی مارتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اب وہ جس ماحول میں رہا، جو اس نے سیکھا، وہی طرز عمل اس نے اختیار کیا، تو یہی کیفیت یہاں پر بھی ہو جاتی ہے اس طرح کے معاملات۔ جب ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے تو فطری طور پر ان کے دلوں میں اولاد پر شفقت کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور دونوں مل کر اولاد کی تربیت کرتے ہیں۔ مرد عورت کی طبیعتیں فطری طور پر کچھ مختلف خاصیتیں رکھتی ہے۔ عورت کے اندر امور خانہ داری کو بہترین صورت میں سر انجام دینے کی قابلیت موجود ہوتی ہے۔ مرد نسبتاً زیادہ محنت و مشقت کے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ ان دونوں کا اپنے فطری تقاضوں کے موافق گھر کا کاروبار چلانا احسن معیشت کی بنیاد ہے۔ اب جب یہ گھر کے اندر یہ سارے معاملات بہتر رہیں گے، ایک گھریلو معاملات کو سنبھالیں گے، اور گھر کے اندر وہ ابتدائی معاملات بھی نہیں ہوں کہ وہ نزاع اور تنازع اور لڑنے اور جھگڑنے کی وہ کیفیت نہ ہو، پہلے سے وہ جمال والی کیفیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان معاملات کو استوار کیا ہوں، تو پھر جب گھر میں ایسا ماحول ہوگا تو بچوں کی بہتر تربیت کے لیے والدہ وہاں رہے گی، کیونکہ وہ گھر کے معاملات کو سنبھالیں گی، اور مرد جو ہے وہ معاش کی ضروریات کی تکمیل کے لیے باہر نکل کر ان سارے معاملات کو استواریں گے، تو یہ بہتر معیشت کا بنیاد بن سکے گا گھریلو نظام میں۔ اور ایک بندہ اگر ذہنی طور پر گھر کے اندر بیمار ہو جائے اور گھر کی تناؤ کا شکار ہو جائے تو نہ پھر وہ باہر جا سکتا ہے، نہ وہ بہتر سوچ سکتا ہے، نہ بہتر کما سکتا ہے، نہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے، نہ ذرائع پیداوار کے بارے میں وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے کس چیز کو اختیار کیا جائے، کیونکہ وہ پہلے سے ذہنی تناؤ کا وہ مستقل ذہنی مریض بن جائے گا، وہ ناقص الخلقت بن جائے گا۔ یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ گھر کے افراد میں مساوات کے احساس کے ساتھ باہمی فرق کے مراتب کا احترام بھی صحیح طور پر موجود رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک تو یہ سوچتا ہو کہ میں تو کما کے لاتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، سارا کچھ میں کرتا ہوں، گھر کو میں چلا رہا ہوں، اب عورت کو گھر کا غلام اور باندی سمجھ کر ان کو جو ہے وہاں گھر میں گھسیٹتا رہے اور ذلیل کرتا رہے اور تانے دیتا رہے، تو اس سے بھی معاملات نہیں بنتے ہیں کہ جس طرح یہ اپنے لیے سکون لازم سمجھتا ہے،
کہ وہ باہر کے معاملات کو دیکھنے کے لیے گھریلو ماحول کی بہتری کے نتائج ضرور اپنے آپ پر اثر انداز کرے گا، تو اسی طرح گھر کے اندر کے معاملات کو درست رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنی گھر والی کی مزاج کو بھی درست رکھے، اس کے ماحول کو بھی، اس کی ذہن کو بھی اور اس کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھے، تب یہ بہتر معاش کے لیے بنیاد بن سکتا ہے۔ اور اگر ان دونوں کا تناؤ باقی رہے تو نہ گھر کا نظام بہتر اندرونی چل سکے گا اور نہ بیرونی اسباب گھر کے نظام کے چلانے کے لیے وہ پیدا کر پائے گا۔ تیسرے نمبر پر اقتصادیات یا فن معاملات۔ یہ جو پیراگراف ہے اس کے تقریباً چوتھے سطر میں جب نوع انسانی کے افراد کی ضروریات زندگی بڑھیں گی اور ان میں نفاست اور پاکیزگی کا خیال بھی ملحوظ ہوا تو اس صورت میں یہ ناممکن تھا کہ ایک فرد اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خود تیار کرے۔ اس کے لیے مختلف افراد ضرورت انسانی کی اشیاء کی تیاری میں لگ گئے اور ایسے ہی مختلف پیشے وجود میں آئے، اور پھر ان کے لیے یہ ضروری ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ لین دین اور معاملہ کر کے اجتماعی زندگی بسر کریں۔ اب یہ تیسرے مرحلے میں فن معاملات۔ فن معاملات میں کئی ساری چیزیں آ جاتے ہیں۔ فن معاملات میں یہ بھی ہے کہ لوگوں کے باہم معاملات طے کرانے کے، ان کے سودا کرانے کے، ان کے جو ہے سمجھانے کے، ان کو نقصانات سے بچانے کے لیے اور نفع کے اسباب باہم پہنچانے کے لیے ایک یہ صلاحیت کسی میں ہو۔ جیسے کچھ لوگ بازار میں خرید و فروخت کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو وہ ایک چیز میرے پاس موجود ہے، میں اس کو فروخت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہوں، اگر میں بازار میں لے جاؤں تو کوئی کوڑیوں کے دام مجھ سے خریدے اور مجھے بہکا دے، اور اگلا بندہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو اس کی قدر و قیمت کا بھی پتہ ہے، وہ اس کے ریٹ لگانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، وہ بازار میں اس کو اپنا وقت لگا کے بہتر قیمت پہ بیچ بھی سکتا ہے، اگلے کو بھی وہ دھوکہ نہ دے کہ بہتر طریقے سے اگلے کے اوپر بیچنے والے کے لیے بھی وہ فائدہ پہنچا سکے اور اگلے کے لیے بھی وہ بہتری کا ایک موقع فراہم کر سکے اور اپنے وقت کا وہ باقاعدہ معاوضہ حاصل کر سکے۔ یہ بھی فن معاملات ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی فن معاملات ہے کہ وہ مختلف چیزوں کی ساخت کی صلاحیت رکھتے ہوں اور یا مختلف چیزوں کی کاشت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ بہت سارے لوگ ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ باغبانی کی صلاحیت تو ہے لیکن اس میں کاشتکاری کی صلاحیت نہیں ہے، اور کاشتکاریوں میں بھی ایسے ہیں کہ کچھ مخصوص چیزوں کی صلاحیت کن افراد میں ہے اور کچھ کے دوسروں افراد میں ہے۔ اب گندم کی اور جو وغیرہ کی کاشت کرنے کی صلاحیت جس میں ہوتی ہے عام طور پر، تو جہاں پر چاول کی کاشت ہوتی ہے وہ صلاحیت گندم اور جو کی کاشت کرنے والوں میں نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ سارے طرز و طریقے الگ ہیں، اور پھر یہ جو سبزیاں کاشت کرتے ہیں وہ صلاحیت دوسروں میں نہیں ہوتی ہے۔ سبزیوں میں بھی ایسی سبزیاں ہیں کہ ہر سبزی ہر کاشت کرنے والا کاشت نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مختلف کہتے ہیں کہ جب آبادیاں بڑھنے لگیں اور معاشروں میں وسعت پیدا ہونے لگی تو ضروریات زندگی میں بھی وسعت پیدا ہونے لگی۔ جب ضروریات زندگی میں وسعت پیدا ہونے لگی تو پھر ان کے لیے مختلف صلاحیتوں کے حامل لوگ بھی پیدا ہونے لگے، کیونکہ ایک بندہ سارے کام نہیں کر سکتا ہے دیہات میں کہ ایک بندہ جو ہے اپنے لیے سارے قسم کی سبزیاں بھی خود کاشت کرے، سارے قسم کی اناج بھی خود کاشت کرے، اور وہ ترکھان بھی خود بنے کہ وہ اپنے لیے گھر کے دروازے بھی خود بنائیں، کھڑکیاں بھی خود بنائیں اور چارپائیاں بھی خود بنائیں، اس کا بننا بھی خود شروع کر دیں اور ہل بنانا بھی خود جانے اور ہل چلانا بھی خود جانے۔ یہ ساری چیزیں ایک فرد میں صلاحیت تو کبھی کبھار کسی ایک میں آ جاتے ہیں لیکن ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک وقت وہ ساری چیزیں کر پائیں۔ تو اس لیے پھر یہ ساری صلاحیتیں مختلف قسم کے لوگوں میں پیدا ہو جائیں تو پھر یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے معاونت کا ذریعہ بنے، کیونکہ یہ صلاحیتیں جو ایک دوسرے کو ملی ہیں یہ باہم معاونت کا ذریعہ بنے، بلکہ ایک دوسرے کے لیے دشواری پیدا کا ذریعہ نہ بنے۔ جیسے اس دن ہم نے مثال انسانی جسم کا پیش کیا تھا کہ یہ سارے اعضاء جو ہے ہر عضو کی جو ہے صلاحیتیں مختلف ہیں، لیکن یہ سارے عضو جو ہے اسی جسم کے لیے معاونت کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں، اور اگر یہ ان میں سے کوئی ایک بھی معاون نہ بنے، اب آنکھیں جو ہے وہ کوئی چیز دے کے پیر آپ کا ساتھ نہ دے کے آپ جائیں تو پھر یہ ہاتھ جو ہے معاونت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے معاشرے میں ایک بندہ اگر سرگرم ہو جائے معاونت کے لیے اور اگلے سارے رکاوٹ بنے ہوئے ہوں تو وہ نہیں چل سکتے ہیں، لہٰذا سارے انسانوں کو باہم ایک دوسرے کے لیے معاون بننا ہوگا۔ پھر اگلے پیراگراف کے چوتھے لائن پر
اس لیے معاشرے کے سب افراد کے لیے جملہ ضروریاتی زندگی سے فائدہ اٹھانے کی سہل صورت یہ تھی کہ مبادلہ اجناس کے طریقے کو رائج کیا جائے۔ اب ضروریات ہے، کسی کے پاس گندم ہے تو کسی کے پاس جو ہے، ایک کو جو کی ضرورت ہے، اگلے کو گندم کی ضرورت ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو اس کا مبادلہ کر دیا۔ کسی کو چھولے کی ضرورت ہے، کسی کو چاول کی ضرورت ہے، تو وہ اجناس کا مبادلہ کر دیا ایک دوسرے کو۔ لیکن ساتھ میں اس کے اندر بھی یہ چیزیں پیش نظر رہنی چاہیے کہ یہ جب تبادلہ ہوتا ہے تو اس مبادلہ میں اگر چیزیں ہم جنس ہوتی ہے تو اس میں اضافے کا بنیاد نہ رکھا جائے۔ اگر اضافے کا بنیاد رکھا جائے تو پھر یہ ضرورت کی تکمیل نہیں ہے، بلکہ یہ ذاتی مفاد کا عنصر اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور تمام وہ چیزیں جو ہم جنس ہو، ایک جیسی ہوں اور وہ ایک دوسرے کی ضرورت کے تکمیل کے لیے ہوں، تو پھر وہ برابری کی بنیاد پر تقسیم ہوگی۔ اس میں تفاضل پھر سود اور زیادتی بن جائے گا۔ اور اگر اجناس مختلف ہیں تو پھر وہ اجناس کی اپنی اپنی قدر قیمت ہوتی ہے، اس بنیاد پر پھر اس میں اضافے کی گنجائش رہ جاتی ہے۔ لیکن پھر رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ یہ چیزیں ایسی ہو گئی کہ اب آپ کو بھی گندم کی ضرورت ہے، مجھے بھی گندم کی ضرورت ہے۔ اب میں آپ سے تو گندم لے لوں گا، لیکن اگر آپ کے پاس بھی گندم نہیں ہے، میرے پاس بھی گندم نہیں ہے، اگلے کے پاس گندم ہے، یا پھر ایسا ہے کہ کہیں کسی کے پاس مختلف چیزیں پڑی ہوئی اور ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر کیسے وصول کیا جائے؟ تو اس مشکل کو پھر ختم کرنے کے لیے بعد میں سکے کا ایجاد ہوا۔ یہ اگلے صفحے پر جا کر اس کا پورا وضاحت ہو جاتا ہے۔ ایک مدت تک لوگوں نے آپس میں تبادلہ کی یہ صورت اختیار کی، مگر اس میں ایک طرف طرفین کو تکلیف اٹھانی پڑتی تھی، تو دوسری طرف یہ صورت بھی پیدا ہو گئی کہ مثلاً ایک شخص کے پاس اناج ہے اور اس کو روئی کی ضرورت محسوس ہوئی، دوسرے کے پاس روئی تو ہے لیکن سر دست اس کو غلے کی ضرورت نہ تھی، غلہ اس کے پاس موجود تھا۔ جب یہ دشواری پیش آئی تو اس دشواری کا حل یہ تلاش کیا گیا کہ معدنی اشیاء سونے اور چاندی کو مبادلے کا ذریعہ بنایا گیا، اس لیے کہ سونا اور چاندی اس غرض کے لیے نہایت موزون تھے، کیونکہ ان کی ضخامت کم تھی اور ان کے لانے اور لے جانے میں آسانی رہتی تھی، اور ان کی اجزاء میں مماثلت اور یکسانی پائی جاتی تھی۔ گویا سونے اور چاندی کی تخلیق ہی اس غرض کے لیے ہوئی ہے کہ ان کو نقدی کے طور پر استعمال کیا جائے، دوسری کسی چیز میں سب اوصاف ایک جگہ نہیں پائی جاتی تھی۔ تو کرنسی کا وجود اس لیے وجود میں آیا، پہلے سکہ تھا، پھر بعد میں سکہ جو ہے وہ بھی یا تو غیر محفوظ ہونے لگے یا پھر ایسے تھے کہ ان کے لیے مختلف بعد میں سرمایہ دارانہ نظام کے جو منصوبے چل پڑے تو انہوں نے جو ہے سونا اور چاندی کو پیچھے لے کے گئے، ان کی رسیدیں جاری کر دی گئی، پھر وہ رسیدوں کے پیچھے بھی رسید لے آئے، پھر ان رسیدوں کے پیچھے سونا کیا گیا، پھر اب وہاں سے بھی سونا غائب کر دیا گیا۔ اب ایسی چیزیں ہیں کہ ان پر اعتماد بھی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ یہ رسید جو میں کسی کو دے رہا ہوں اس کے پیچھے کچھ عیب کی نہیں ہے، تو ساری دنیا کو اب اس دھوکے میں مبتلا کر دیا گیا۔ یہ خود ایک پہلو ہے کہ اس پر بھی باقاعدہ تحقیق کی بھی ضرورت ہے، جستجو کی بھی ضرورت ہے اور سدباب کی بھی ضرورت ہے۔ تو کرنسی کی ایجاد جو ہے وہ اس مشکل کو دور کرنے کے لیے کہ بیک وقت جو معاشرے میں کسی چیز کی ضرورت ہے اور ایک چیز ان کے پاس موجود ہے تو وہ پھر آگے اپنے ضروریات کی تکمیل کے لیے کیسے آگے بڑھے، تو ان کے لیے اس سہولت کو پیدا کیا گیا سونے اور چاندی کے سکوں کی۔ آگے صفحہ 143 پر معاشرے کی تیسرے منزل، یہ 2 منزل ذکر ہو گئے، اور اب تیسرا منزل اتفاق سوم جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے تشریحی عبارت جو ہے وہ سیاست مدنیہ، قومی سطح کا سیاسی اور معاشی نظام، یعنی وہ یہ تھا کہ ابتداءً انسان کے فرد کی جو ہے معاملات کی درستگی، پھر گھر کے معاملات کی درستگی اور گھر کے چلانے کے سارے ذرائع وہ ساری آ گئی۔ اب یہاں پر یہ چیزیں جب گھر میں بن گئی ہیں تو اب اس کو معاشرے کے اندر کیسے لایا جائے اور ریاستی سطح کی حیثیت اس کو کس طرح دیا جائے۔ معاشرے کی یہ تیسری منزل دوسرے منزل کا فطری نتیجہ ہے، یعنی جب باقاعدہ ایک گھر کا نظام اس طرح بنے گا اور پھر اگلے گھر میں منتقل ہوگا، پھر اگلے میں منتقل ہوگا، تو لازمی اس عمل کے اختیار کرنے کا یہ تیسرا لازمی نتیجے کے طور پہ برآمد ہوگا، جس میں معاشرہ ایک وسیع اور متحد نظام کی شکل اختیار کرتا ہے۔
یہاں پر پھر باقاعدہ معاشرتی نظام بن جاتا ہے اور اسی سے مملکت کی بنیاد پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہر شخص کا پیشہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے اور انہیں باہمی امداد کی زیادہ ضرورت پیش آتی ہے تو اس وقت ایک مضبوط سیاسی نظام کی بہت زیادہ ضرورت پیش آتی ہے۔ اس قسم کے مضبوط نظام اور مملکت کو شاہ صاحب ارتفاق سوم یا معاشرے کی تیسری منزل قرار دیتے ہیں۔ یعنی ہمیشہ وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں انسانی زندگی وسعت پائے اور پھر انسانی ضروریات بھی وسعت پائے، وہاں پر ان ضروریات کی تکمیل کے لیے انسان پھر اپنے طبیعت کو بھی کبھی کبھار دخیل بنا دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ مدنی طبع ہے، یکجا رہنے والی مخلوق، اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ انسان میں دو چیزیں پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ودیعت رکھی ہے، خاص صفات اس میں، ایک اختیار کا اور ایک اقتدار کا۔ یعنی انسان کے پاس جب وسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر ان وسائل کو وہ اپنے اختیار کی بنیاد پر استعمال کرتا ہے، اور جو جہاں حدود تک اس کا اقتدار ہے وہ اس اقتدار کو بھی استعمال کرتا ہے، یعنی قدرت اس کے پاس جو ہے تو وہ اس کو بھی استعمال کرتا ہے۔ اب جب ان کی ضروریاتی زندگی بڑھنے لگتے ہیں، وہ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے جب معاشرے میں جائے گا تو پھر وہاں پر اس معاشرے کے اندر ایک نظام لازمی ہوگا، اور وہ نظام مملکت کی صورت میں ہوگا، اور اس کے لیے باقاعدہ ایک قانون ہوگا، اور اس کو جاری رکھنے کے لیے باقاعدہ ادارے ہوں گے۔ اور اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ایک انسان اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے دوسروں کی ضرورتوں کو پامال کرے گا، ان کے حدود کو بھی پامال کرے گا، ان کی عصمت کو بھی پامال کرے گا، ان کے اقدار کو بھی پامال کرے گا، یہ ساری چیزوں کو پامال کرنے لگے گا۔ لہٰذا ان حد بندیوں کو قائم رکھنے کے لیے تاکہ ہر شخص اپنی ضرورت اپنے دائرے کے اندر مکمل کرے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دوسروں کی ضروریات اور حدود کو پامال نہ کر پائیں، اس کے لیے یہ نظام مملکت ہے جس کو سیاست مدنیہ کہا جاتا ہے، اور اس کو مملکت کا نظام بھی کہا جاتا ہے، اور شاہ صاحب نے اس کا تعبیر جو ہے وہ تیسرے منزل کے طور پہ یا پھر سیاست مدنیہ کے طور پہ کیا ہے۔ شاہ صاحب کی اپنی عبارت یہ ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، بے شک جب انسان باہمی معاملہ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں متاع تجارت کے مبادلے کی مختلف صورتیں وجود میں آتی ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان مثلاً کاشتکاروں، تاجروں اور کپڑا بننے والوں وغیرہ کا باہمی رشتہ اور ایجادات پایا جاتا ہے اور اتحاد پایا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں کی باہمی تعاون سے نظام مملکت وجود میں آتا ہے، یعنی جب وہ باقاعدہ ضابطوں کی پاسداری کرے تو مملکت وجود میں آ جائے گا۔ حقیقی مملکت چار دیواری، قلعہ اور تجارتی مراکز کا نام نہیں۔ اگر بہت سے شہر ایک دوسرے کے قرب و جوار میں ہیں اور ان کے باشندوں کا باہمی معاملہ اور لین دین جاری ہے تو یہ بھی ایک مملکت کہلائے گی۔ یعنی شہر ہیں کئی سارے، جیسے ہمارے اس ملک میں کئی سارے شہر ہیں، کراچی سے لے لاہور ہے، سکر ہے، حیدرآباد ہے، کئی سارے، تو اس طرح کے جو بھی شہر ہیں وہ سارے شہر جب اپنے باہمی معاملات ایک دوسرے کے پورے کرتے ہوں اور ضروریات کی تکمیل کرتے ہوں اور وہ اپنے باہمی ان تعاون میں اور معاونت میں باقاعدہ اصول اور ضابطوں کو پیش نظر رکھتے ہوں اور سب اس پر متفق ہوں تو یہ باقاعدہ ایک مملکت کہلاتا ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے ایک نظام اور ضابطے اور قانون پر متفق ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی ایک قانون اور ضابطے پر اتفاق پایا جائے، اس خطے میں سارے رہنے والے ایک ملک کے باشندے اور اس قانون کو فالو کرنے والوں کا وہ خطہ ایک مملکت کہلایا جاتا ہے۔ ارتفاق چہارم، شاہ صاحب کی نظر میں یہ منزل سیاست مدنیہ کی ایک شاخ ہے اور معاشرے کے ارتفاق کے دوران بین الاقوامی حکومت وجود میں آتی ہے۔ وہ معاشرے کی چوتھی منزل ہے۔ یہ ایک ایسی وحدت ہے جو مختلف اکائیوں کی ترکیب سے ایک اکائی بن جاتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر نظام باقاعدہ موجود ہے اور آپ نے عملی طور پر دکھا دیا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نظام کا نزول تھا اور نظام کی اجرا کی صلاحیت تھی اور لوگوں کو راغب کرنے کا ان کے پاس تہذیب تھا، یہ سب کچھ جب کیا گیا تو ریاست مدینہ وجود میں آیا، پھر ریاست مدینہ سے جو ہے فتح مکہ وجود میں آیا، پھر جب باقاعدہ مملکت بنی تو پھر اس کے بعد اس کو وسعت دیتے ہوئے آگے بڑھائی اور پھر دنیا کے ساتھ مختلف تعلقات اور رابطے بنے اور خطوط بھیجے گئے اور معاہدات بھی ہوئے ہیں، سب کچھ۔
ہوتے رہے، پھر بعد کی جو ہے اسلامی سلطنتوں میں بھی اس طرح کے معاملات ہوتے رہے۔ کچھ خطے ایسے تھے کہ وہ باقاعدہ ایک سلطنت کے تحت ہوتے تھے، کچھ خطے ایسے ہوتے تھے کہ وہ سلطنت سے تو باہر ہوتے تھے، لیکن بعض امور پر وہ باقاعدہ باہم متفق ہوتے تھے۔ خلافت عثمانیہ کے زمانے میں کئی سارے غیر مسلم ریاستیں تھیں، لیکن ان ریاستوں کے باقاعدہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ ربط تھے۔ دوسرے مغربی ممالک کے مفادات اور ان کے غلط خیالات اور ان کے جبری اور تجاوزی خیالات کے مقابلے میں وہ خلافت عثمانیہ کے ساتھ ہم خیال ہوتے تھے اور ان کی اتحادی باقاعدہ رہتے تھے۔ تو اس کو بین الاقوامیت پر کہتے ہیں کہ یہاں پر جب آپ کا ایک ضابطہ موجود ہوگا، آپ کا ایک قانون موجود ہوگا، اس قانون پر سب پابند ہوں گے، تو آپ کا جب مملکت وجود میں آتا ہے تو آپ کے اس ضابطوں اور قوانین کو دیکھ کر دوسرے آپ کے اطراف میں رہنے والے جو بھی ریاستیں ہوتی ہیں اور جو بھی اقوام ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ رابطے میں بھی آتے ہیں، آپ کے ساتھ اتفاق میں بھی آتے ہیں اور کئی سارے معاملات میں متفق بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ صالح قومیت کے انکار کرتے ہیں، مطلق قومیت کے انکار کرتے ہیں، یہ نامعقولیت ہے، کیونکہ جو لوگ بین الاقوامیت کے دعوے دار ہوں اور پھر مقامی سطح پر قومیت کے منکر ہوں، تو اس سے بڑی نامعقولیت کیا ہو سکتی ہے کہ جب قومیت نہیں ہوگی تو بین الاقوامیت کیسے وجود میں آ سکتا ہے؟ بین تو تب آ سکتا ہے جب ایک چیز کی باقاعدہ وجود تسلیم کی جائے، تو جب تک ایک چیز کی وجود تسلیم نہ کیا جائے تو ان کے درمیان بین کی بھی صورت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ہمیشہ بین الانسانیت تب ہو سکتا ہے جب کچھ انسان ہو، جب انسان کا وجود ہی نہ ہو تو بین الانسانیت بین الناس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح بین الاقوامیت تب تک وجود نہیں پا سکتی ہے جب تک قوم نہ ہو، اور قوم کی کئی ساری صورت ہو سکتے ہیں، وہ زبان کی بھی قوم ہو سکتی ہے، وہ فکر کی بھی قوم ہو سکتی ہے، وہ نظریے کی بھی قوم ہو سکتی ہے، وہ مذہب کی بھی قوم ہو سکتی ہے، یعنی جس چیز پر جو طبقہ جہاں کا متفق ہو وہ اس سطح کی قوم کہلا سکتی ہے، اور پھر اس کو وسعت دیتے ہوئے آگے لے جایا جا سکتا ہے، اور پھر کئی سارے نکات پر دوسرے اقوام کو بھی جو جن افکار پر جہاں جہاں متفق ہو اس کو ساتھ ملا کر بین الاقوامیت کا روپ اسے دیا جا سکتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب ہر ایک ملک میں الگ حکومت ہو اور ہر ایک کے ذرائع آمدن، اس کا خزانہ اور اس کی محافظ فوج علیحدہ ہو، تو ان کے مختلف مزاجوں اور ان کی الگ الگ استعداد کی باعث بنتی ہیں کہ ان میں ظلم رواج پکڑے۔ یعنی جب مختلف اقوام ہوں اور ان کی مختلف حکومتیں ہوں، وہاں پر ان کی مختلف صلاحیتیں ہوں، ان کی مختلف ضرورتیں ہوں، ان کی استعداد کی بنیاد پر جو جو چیزیں وہ وجود میں لاتے ہیں، تو پھر وہ اپنے اس قومی سطح کی بنیاد پر اپنے لیے، اپنے اس نظام کے تحفظ کے لیے وہ افواج بھی وجود میں لاتے ہیں، وہ اپنے لیے طاقت کے اسباب بھی پیدا کرتے ہیں۔ جب وہ اپنے لیے حدود کا تعین کرتے ہیں تو پھر ان کی ضرورتیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں پھر ان کے درمیان باہم اس استعداد کے استعمال کے لیے اور ضرورتوں کے تکمیل کے لیے رسہ کشی بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہتے ہیں ان کے درمیان پھر ظلم کا رواج بھی ہو جاتا ہے اور سنت راشدہ کو چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ، یعنی ان راہوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں جو انسان کے لیے نفع بخش بنے، کیونکہ پھر وہ ہر ایک اپنے اپنے لیے مفادات کے سوچنے لگ جاتا ہے، اور ہر ایک مملکت جذبہ طمع سے تحریک پا کر دوسرے مملکت پر غلبے کی خواہاں ہو۔ مختلف مملکتوں کی یہ نوعیت ایک عظیم طاقتور نظام اور بین الاقوامی مملکت کی ضرورت پیدا کرتی ہے، یعنی اس طرح کی چیزوں کو روک تھام کے لیے پھر ان کے درمیان ربط کی ضرورت پڑتی ہے مملکتوں کے درمیان، جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ دوسرے تمام مملکتوں کو پرامن رہنے کے لیے قابو میں رکھیں۔ یہ ضرورت ایک اعلیٰ خلافت کی شکل یا ایک بین الاقوامی حکومت سے پوری ہو جاتی ہے، یعنی جب پہلی سطح پہ آپ کی ملکی سطح پر ہے اور پھر بعد میں بین الاقوامی سطح پر۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے بہت پہلے زمانے میں اس کی رائے باقاعدہ دی تھی کہ جس طرح یہ دیگر اقوام کے درمیان اتحاد اور اتفاق موجود ہے، ہمارے تمام تر مسلمان ممالک کے درمیان بھی اس طرح کی باقاعدہ ایک متفقہ فورم ہونا چاہیے۔ مثلا جیسے اقوام متحدہ ایک فورم ہے، اس طرح مسلمانوں کے درمیان بھی ایک ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے مستقبل کے معاملات کو باہم اتفاق کے ساتھ طے کر سکیں اور اپنے مفادات کو متفق رکھ کر اپنے مفادات کی تحفظ بھی دوسرے اقوام سے کر سکیں۔
لیکن چونکہ ہمارے وہ تمام تر اس زمانے کے جو مسلمان ممالک دکھائی دے رہے تھے وہ در حقیقت ممالک نہیں تھے، وہ دوسرے طاقتور کی کالونیاں تھے، اور نہ وہ اختیار رکھتے تھے نہ وہ استعداد ان فیصلوں کے رکھتے تھے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرتے، اور کچھ لوگوں نے تو اس بات کو ہی نامعقول سمجھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم سارے ممالک ایک ہوں اور ہمارے متفقہ ایک فورم ہو اور ہمارے متفقہ فیصلے ہوں۔ لیکن جس زمانے میں لوگوں نے اس رائے کو مسترد کیا تھا یا اہمیت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، بعد میں وہ سارے اقوام اور وہ سارے ممالک وہ مغرب کی بنائی ہوئی اتحاد اقوام متحدہ کی چھتری تلے جگہ ڈھونڈتے رہے اور بھیک مانگتے رہے۔ آج تک باقاعدہ اقوام متحدہ کی ممبرشپ کے لیے لوگ منتیں اور زاریاں کرتے ہیں، کیونکہ جب اپنا سایہ ہوگا ہی نہیں، اپنی چھتری ہوگی نہیں، تو لازماً دوسرے کی چھتری کے نیچے پناہ لی جائے گی۔ تو یہ بین الاقوامیت کا صورت یہ ہے۔ 145 صفحے پر شاہ صاحب کی یہ بات، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک کامل ریاست میں جس میں بہت سے افراد ہوتے ہیں، نظام قائم رکھنے کے لیے ایک ایسا آدمی ہونا چاہیے جو اکیلا سب امور کی کفالت کرے، یعنی اس کا کوئی ایسا رہنما ہونا چاہیے جس خطے میں یہ ساری جو بتائے گئے ہیں 4 منازل، یہ منازل جب عملی شکل اختیار کرے تو پھر وہاں پر ایک ایسا فرد بھی ہونا چاہیے جو تمام امور کی باقاعدہ نگران ہو، اور وہ امام الحق ہوتا ہے، یعنی وہ تمام لوگوں کے معاملات کو حق کی بنیاد پر اور انصاف کی بنیاد پر دیکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے کہ وَقَلَّ مَا يُوجِدُ ذَلِكَ، کہ ایسے لوگ بہت کم ملتے ہیں کہ وہ ایک ہی فرد تمام معاملات کو دیکھیں، چنانچہ اکثر 2-3 امور ایک آدمی کے تحویل میں ہوتے ہیں اور باقی امور دوسرے کے پاس۔ شخصی حکومت کے بجائے عقلائے قوم کی یہ تجویز پارلیمنٹری نظام کا نقطۂ آغاز ہو سکتی ہے، یعنی کہ وہ باقم جیسے آج کل کا وجود ہے پارلیمنٹری نظام کا، لیکن یہاں تو سارے کمیشن خور ہوتے ہیں، اپنے معاملات دیکھتے ہیں، قوم کے معاملات نہیں، قوم کے مسائل نہیں۔ یہاں پر صالح معاشرے کے صالح افراد پیش نظر ہے، کیونکہ پہلے بھی ایک دفعہ میں عرض کر چکا تھا کہ ایک فرد عینی ہوتا ہے، ایک فرد اعتباری ہوتا ہے۔ فرد عینی زید، عمر، بکر، میں اور آپ یہ ہیں۔ فرد اعتباری معاشرہ ہے، پورا معاشرہ یا ریاست، ملک جو بھی ہے، یہ بھی ایک فرد ہے کہ اس کے جو ہے صلاح کو بھی دیکھا جائے اور اس کی بیماری کو بھی دیکھا جائے۔ جیسے فرد کی بیماری اور اصلاح دیکھا جاتا ہے، اس کی صحت کا بھی لحاظ رکھا جاتا ہے، اس کی بیماری کو جانچا جاتا ہے، اسی طرح ریاست جو فرد اعتباری ہے، جب اس کا نگران ہوگا یا اس کے مختلف سارے نگران ہوں گے تو وہ اس کے اعضاء اور جوارح کو دیکھیں کہ کس پہلو میں اور کہاں پر کس کونے کے اندر کیا بیماری پیدا ہوئی ہے کہ اس معاشرے کی صحت کو بگاڑ کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اچھا، پارلیمنٹری نظام کا نقطۂ آغاز ہو سکتی ہے۔ کاش اس وقت اس کی طرف توجہ کی جاتی، لیکن توجہ اس زمانے میں تو نہیں کی گئی، لیکن اب بھی اللہ کرے کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو۔ اس کے بعد اقترابات کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ارتفاقات کے ساتھ اقترابات لازمی ہیں، جن سے مراد قرب الہی کے حصول کے ذرائع، اور ارتفاقات جو عبارت ہیں معاشی، سیاسی و اجتماعی تدابیر سے، شاہ صاحب کے نزدیک ان دونوں کے لیے اسلام صراط مستقیم، یعنی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جتنے امور پیش کیے ہیں اس سے اگر لفظ اسلام کو ایک طرف رکھا جائے اور صرف ان عبارتوں کو بنیاد بنایا جائے تو دنیا کی کوئی بھی قوم اس سے انکار نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ عبارتیں جو ہے وہ سارے اسلامی تناظر میں تشکیل دی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ دونوں چیزیں، ایک ارتفاقات جو انسانی معاشرے کی ضروریات کی تکمیل کرے، اس کی اصلاح کرے، ان کو ترقی دے، ان کو باتہذیب بنائے، ان کو یکجائیت دے، ان کو اتفاق دے، ان کو ترقی دے، وہ ساری چیزیں، اور ساتھ ساتھ میں جو ہے اقتراب بھی لازمی ہے کہ خوف خدا اس کے اندر ہو اور الہیات سے اس کے اندر جو ہے رہنمائی دی جائے۔ اس کے بعد کیفیت نظام اجتماع کی کامل صحت، جس طرح انسان کی صحت ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ فرد عینی اور فرد اجتماعی، یہاں پر جاننا چاہیے کہ انسانی اجتماع کے نظام میں 3 حالتیں ہیں، یعنی جس طرح انسان کی 3 حالتیں ہیں ویسے اجتماع کی بھی 3 حالتیں۔ نمبر 1 کامل صحت، ناقص صحت 2، نمبر 3 مرض مہلک۔ معاشرے میں بھی یہ 3 چیزیں پیدا ہوتی ہے، انسان میں جو ہے کامل صحت، تندرست ہوتا ہے، اور پھر اس میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار وہ بیماری بالکل لا علاج ہو جاتی ہے۔ انسانی صحت کا اس
اصل مقتضا تو یہ ہے کہ وہ اچھی صحت پر رہے، اور جب اس میں خلل واقع ہوتا ہے تو انسانی اجتماع کی صحت بگڑ جاتی ہے۔ اس حالت میں یا تو صحت ناقص رہتی ہے یا اسے مہلک مرض لاحق ہو جاتا ہے جو بالآخر معاشرے کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ارتفاق کی پہلی منزل سے کوئی بھی انسانی فرد خالی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پہاڑوں میں رہتا ہو یا صحراؤں میں بدوباش رکھتا ہو۔ اسی طرح ارتفاق کی دوسری منزل سے انسانیت کی اکثریت بچ نہیں سکتی، خاص طور پر بڑے شہروں کے رہنے والے اور مہذب لوگ تو اس کو ضرور اپناتے ہیں۔ اگر کسی جگہ یہ دوسرا ارتفاق دیکھنے میں نہ آئے تو اس کا اصل سبب ان لوگوں کی مزاج کی خرابی ہوگی۔ یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پر بھی لوگ یکجا رہتے ہوں گے تو وہ اس سے آزاد نہیں رہ سکتے۔ اگر اس سے آزاد رہیں گے تو اس معاشرے میں بیماری کے اسباب لازمی پیدا ہوں گے۔ تیسرے ارتفاق میں جب ایک حکومت وجود میں آتی ہے تو اس کا بھی اولین فریضہ دولت کی عادلانہ تقسیم ہے، اور دولت کی عادلانہ تقسیم ان چیزوں کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام نہ صرف انسانوں کی اخروی فلاح کے لیے بلکہ ان کو دعوت کا ایک اہم پہلو انسانیت کی دنیوی بہبود و فلاح بھی تھا۔ یہی سبب ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ کے سامنے عصمت اور امانت کھل کر ثابت ہوا کہ وہ باعصمت بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، تو پھر اس نے اپنے اس صلاحیت کی بنیاد پر عصمت اور امانت داری کے لحاظ پر باقاعدہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم کا باقاعدہ مطالبہ کیا کہ میں اس صلاحیت کا حامل ہوں اور معاشرے کو یہ بیماری لاحق ہے تاکہ میں اس بیماری سے اس معاشرے کو نکال سکوں۔ تو اگر وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ وتیرہ رہا ہے تو در حقیقت ان چاروں جو ہے منزلوں پر رہنے والوں کا معاشرہ اس طرح ہوگا کہ وہ اس میں صلاحیت رکھنے والے ایک دوسرے کے معاون ہوں گے۔ اگلا جو عنوان ہے انسانی اجتماع کی فکری وحدت اور اقتصادی اشتراک۔ شاہ صاحب کی اصطلاح میں اقتراب اور ارتفاق سے اصلی مقصد اور مراد انسانی اجتماع کی فکری وحدت اور اقتصادی اشتراک ہے، یعنی وہاں پر انسانوں کے درمیان فکر بھی ایک رہے، فکر کے نتیجے میں اس کا اجتماع بنے اور ان کا اقتصاد جو ہے وہ باہم ایک دوسرے کے لیے معاون بنے، ایک دوسرے کو لتاڑنے اور غلام بنانے کی نہ ہو۔ فکری وحدت کی اگلا عنوان فکری وحدت کی اہمیت۔ قرآن شریف کی سورہ انعام میں فکری وحدت کے خلاف ورزی کی مذمت ان الفاظ میں ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں نے فرقے بنا لیے ہیں تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے جن لوگوں نے اپنے لیے فرقے بنا دیے، کیونکہ وہ ذاتی مفادات کو پیش نظر رکھتے ہیں، انسانی ہمدردی اور انسانی مفاد ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ اگلی آیت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ۔ ان کے الفاظ پر غور فرمائیے، یعنی اللہ سے تعلق پیدا کرو اور نماز اس تعلق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور یہی اقتراب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قربت کی علامت ہے، یعنی ایسی جماعت پیدا کرو جس کا اللہ سے تعلق ہو۔ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے سوا اپنے سردار بنا کر ان کو مت پوجو، یعنی ان سرداروں کے احکام اور اشاروں پر چل کر فطرت الہی کو مت بگاڑو، یعنی ایسے لوگوں کے نظام کو نہ اپناؤ جو آپ کے معاشرتی نظام کو تباہ کرے، بلکہ اختلاف کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسانیت کا خیر خواہ ہوگا۔ 149 صفحے پر اقتصادی اشتراک اور مالی تعاون کی اہمیت۔ انسانی اجتماع کے لیے فکری وحدت کے بعد اقتصادی اشتراک اور مالی تعاون ضروری چیز ہے۔ اس سے انسانی معاشرہ مضبوط ہوتا ہے۔ جب تک کسی معاشرے میں اس کی تکمیل نہ ہوگی اور تقسیم مال و دولت کا نظام عادلانہ اور مساویانہ نہ ہوگا تو یہ بحرانی حالت سے دوچار ہوگا اور اس سے صحیح امور کا صدور نہ ہوگا اور نہ وہ ٹھیک طور پر ترقی کر سکے گا۔ یعنی معاشرے کا راز اس میں ہے کہ جب وہاں پر معاشی تقسیم درست ہو، اور اسی لیے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ایک قول جو میں نے کل بیان کیا تھا البدور البازغہ کا، کہ انما الاخلاق بالاحوال لا بالعلوم، کہ اخلاق کا دار و مدار وہ احوال پر ہے، یعنی ان کے حالات کیا ہے، ان کی گرد و پیش میں کیا مسائل ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں۔ اگر ان کی معاشی حالات کی درستگی نہیں ہوگی تو وہ ایک روایت جو ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفرا،
کہ فقر اور ان کی مجبوری اور معاشی بدحالی قریب ہے کہ ان کو کافر بنا دے. اور کافر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ صرف خدا کا منکر ہو جائے، بلکہ لفظ کافر کو اصل معنی میں لیا جائے کہ وہ ہر حقیقت کو پوشیدہ رکھے گا، ہر حقیقت سے انکار کرے گا، کسی بھی حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے اپنے سر پر آفت آ پڑی ہوتی ہے. اس لیے کسی خطے کی اور سماج کی معاشی مساوات لازمی ہے، اور معاش کے اسباب میں اور ذرائع میں مساویہ تقسیم لازمی ہے، تب بہتر معاشرہ تشکیل پائے گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.